عربی اسلامی مشرق میں رونما ہونے والے واقعات کے سٹیج سلجوکیوں کے ظہور کے ان علاقوں کی سیاسی تبدیلی پر بہت گہرے ہی اثرات ہیں، جن کو ایک طرف عباسی خلفاء اپنے کلم رد میں شامل رکھنے کے لیے کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف شیعوں کے فاطمی خلافت اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے حالات میں سلجوکیوں نے ایک بہت بڑی ترکی سلطنت کی بنیاد رکھی جو 5ویں صدی ہجری بمطابق 11 صدی عیسوی میں سامنے آئی۔ یہ سلطنت خراسان، ماورائے نہر، ایران، عراق، شام اور ایشیاء کوچک کے علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس سلطنت کا مستقبل پہلے ایران کے شہر رے تھا اور بعد میں عراق کا شہر بغداد قرار پایا۔ اسی دوران خراسان، ماورائے نہر، شام اور ایشیاء کوچک میں کئی چھوٹی چھوٹی سلجوکی سلطنتیں مارز وجود میں آئیں۔ یہ تمام سلطنتیں ایران اور عراق میں سلجوکی سلطان کے تابع تھیں۔ سلجوکیوں نے بغداد کے عباسی خلافت اور ان کے مذہب اہل سنت والجماعت کی خوب مدد کی۔ یہ سلطنت ایک طرف ایران و عراق میں شیعہ اور دوسری طرف مصر و شام میں فاطمی اثر و نفوذ کے درمیان میں گہری زوال کے قریب پہنچ چکی۔ سلجوکیوں نے اقتدار کا خاتمہ کر دیا اور فاطمی خلافت کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ سردار تغرل بیگ نے 447 ہجری میں بغداد کے اندر سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا، تمام شورشوں پر قابو پا لیا، مساجد کے دروازوں سے صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کے مبنی تحریریں مٹا دی اور رافضیوں کے شیخ ابو عبداللہ الجلاب کو قبض میں غلو کی وجہ سے قتل کر دیا۔ شیعہ نفوذ بغداد اور عباسی خلیفہ پر چھا چکا تھا۔ جب سلجوکیوں نے بغداد سے دولت بویہی کا خاتمہ کر دیا اور سلطان تغرل بیگ عباسی خلافت کے دارالحکومت میں داخل ہوا تو خلیفہ قائم بامر اللہ نے ان کا شاندار استقبال کیا، انہیں نہایت قیمتی قلعت عطا کی اور اپنے پاس بٹھایا اور بڑے معزز القابات سے نوازا۔ ان القابات میں سے ایک لقب سلطان رکن الدین تغرل بیگ ہے۔ اس کے علاوہ عباسی خلیفہ نے یہ حکم صادر کیا کہ سلطان تغرل بیگ کے نام سکوں پر کندہ کیا جائے، بغداد کی مسجدوں میں اس کے نام کا خطبہ پڑھا جائے اور اس کے حق میں جمعہ و عیدین کی نمازوں میں دعا کی جائے۔ خلیفہ کی اس قدر افزائی کی وجہ سے سلجوکیوں کو پوری اسلامی دنیا میں بے پناہ قدر و منزل حاصل ہوئی اور وہ بغداد میں ان کی جگہ سیاہ و سفید کے مالک بن گئے۔ عباسی خلیفہ اب ان کے ہر مشورے کو بطیب خاطر قبول کرتا تھا اور ان کی بڑی ہی عزت کیا کرتا تھا۔ تغرل بیگ بڑی طاقتور شخصیت کا مالک تھا، بڑا ذہین، کمال، شجاع، دیندار اور نیک اور عدل والا انسان تھا۔ انہی خصائل کی وجہ سے اس کی حمایت میں آئے روز اضافہ ہوتا چلا گیا اور اس نے ایک نہایت ہی طاقتور لشکر تیار کر لیا۔ تغرل بیگ نے کوشش کی کہ تمام سلجوکی ترک متحد رہیں اور اسلام کی اشاعت میں بھرپور حصہ لیں۔ خلیفہ قائم بامر اللہ نے سلجوکی سلطنت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنیادوں پر قائم کرنے کی خاطر تغرل بیگ کے بڑے بھائی جعفری بیگ کی بیٹی سے شادی کر لی۔ یہ شادی 448 ہجری میں ہوئی۔ پھر شبان 454 ہجری بمطابق 1062 میں تغرل بیگ کی شادی خلیفہ عباسی قائم بامر اللہ کی بیٹی سے ہوئی، لیکن اس کے بعد تغرل بیگ زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ 8 رمضان المبارک 454 ہجری کو یعنی ایک ماہ بعد ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اس وقت تغرل بیگ کی عمر 70 سال تھی۔ اپنی وفات سے پہلے تغرل بیگ خراسان، ایران اور عراق کے شمال مشرقی علاقوں میں اپنے ہاتھ سے سلجوکی اقتدار اور غلبہ کا مکمل کام کر چکا تھا۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔